اور ناظرین 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں پر آج سماعت وہ آئینی بینچ جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ایک پروڈکٹ سمجھا جاتا ہے وہ جسٹس امین الدین صاحب کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا، لیکن یہ کیس جو کہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے 3 ہفتے تک ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس کا اجلاس بھی 11 فروری کو طلب کیا گیا ہے، جس میں سپریم کورٹ کے 8 ججز کی اپوائنٹمنٹس کنسیڈر کی جائیں گی۔ سو یہ معاملہ ہمیں اور یہ کیا اشارہ دے رہے ہیں، کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے اتنا اہم ترین معاملہ 3 ہفتے تک ملتوی ہونا، اور جو پٹیشنرز ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر سیاستدان ماہر قانون مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب۔ کھوکھر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ نے جس طرح سے آج کہا کہ اس وقت ملک میں 2 سپریم کورٹ کام کر رہی ہیں اور پورا نظام انصاف کرپل ہو کر رہ گیا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ جس پر اتنے احتجاج اور اتنی آوازیں وکلا برادری کی جانب سے بلند کی گئی تھی اس کے خلاف، کیا یہ واقعی اتنا غیر اہم معاملہ تھا جسے 3 ہفتے تک ملتوی کر دیا گیا؟ اور اس سے ساتھ ساتھ ہی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جے سی پی کا بھی 11 فروری کو اجلاس طلب کر لیا گیا۔ جی شکریہ۔ پہلی بات تو یہ کہ میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ یہ 3 ہفتے تک اس کو دوبارہ سننے کے لیے رکھا جائے گا۔ ہماری استدعا تو آج آئینی بینچ کے سامنے یہی تھی کہ فل کورٹ، بلکہ صرف میں ایک پٹیشنر نہیں ہوں، اور بھی بہت سارے پٹیشنرز ہیں، اور سب کی یہی استدعا تھی کہ یہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے جانا چاہیے، اور فل کورٹ اگر اس بارے فیصلہ کرتی ہے تو وہ ایک زیادہ قابل قبول فیصلہ ہوگا، اور اگر ہمارے خلاف بھی فیصلہ آئے تو وہ سر آنکھوں پر ہوگا کہ تمام سپریم کورٹ کے جج صاحبان بیٹھ کر اس کے اوپر اپنی رائے دیں گے 26ویں آئینی ترمیم پر۔ ابھی یہی بات چل رہی تھی کہ آج یہ آپ نے بھی اپنے سوال میں اس کا ذکر کیا کہ جے سی پی کی میٹنگ بلا لی گئی ہے 11 فروری کو، اور اب اگر فل کورٹ لیٹ سپوز ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر 3 ہفتے بعد کیس کی سماعت ہوتی ہے، یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ فل کورٹ میں جائے، اور پھر اس کے بعد نئے جج صاحبان بھی اس فل کورٹ میں بیٹھتے ہیں، تو پھر تو یہ ایک بیلنس ٹلٹ کرنے والی بات ہوگی۔ باہر طور یہ خدشہ ضرور اپنی جگہ پہ موجود رہے گا، لیکن دا پوائنٹ از کہ آج سپریم کورٹ ہمارے سامنے ایک ڈیوائیڈڈ سپریم کورٹ کی طور پہ موجود ہے۔ کھوکھر صاحب میں اسی ڈویژن پہ میں ضرور آپ سے اس سے پہلے، لیکن میں جو آپ نے کہا کہ فل کورٹ میں اس بیلنس کو ٹلٹ کرنے کی طرف اب یہ پھر بات اٹھے گی جب اگر بھرتیاں اس سے پہلے ہو چکی ہوں گی۔ آج یہ ڈیورنگ دا پروسیڈنگ بھی یہ بات ریز ہوئی، اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے یہ بات کہی کہ آپ فل کورٹ میں بھی کہیں گے کہ جو آئینی بینچ والے ہیں ان کو الگ کریں۔ سو اعتراض اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ اٹھے گا اب جب 3 ہفتے بعد یہ معاملہ پھر ریز ہوگا؟ دیکھیے، اب ظاہری بات ہے جو جج صاحبان ریسنٹلی اپوائنٹ ہوئے، اور اپوائنٹ ہونے کے فوراً بعد ہی وہ اگر جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہائی پروفائل کیسز ان کے پاس لگ جائیں گے، تو پھر ذہن میں ایک سوال یہ ضرور کھڑا ہوگا کہ اس وقت ججز کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی ایویلیویٹ کی جا رہی ہے۔ جے سی پی کے پاس یہ اختیار ہے، 26ویں آئینی ترمیم نے یہ اختیار دیا ہے کہ ججز کی جو ورکنگ ہے اس کو بھی مانیٹر کیا جائے، ان کی پرفارمنس کو بھی۔ تو پھر اس سے تو یہی ہوگا کہ جو بھی جج صاحبان آئیں گے وہ حکومت کے خلاف فیصلہ دینے سے کترائیں گے کہ اگر ہم نے کوئی ایسا فیصلہ دیا جس سے حکومت ناخوش ہوئی تو پھر ہماری جو پرفارمنس ہے اس کو خراب گردانا جائے گا، اور یہ تو آزاد عدلیہ کے تصور ہے ہی خلاف۔ لیکن اب کیا کریں کہ اس طرح کی آئینی ترمیم کر کے ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ جہاں پر جو ایگزیکٹو ہے اس کو ڈائریکٹلی ججز کی پرفارمنس کے اوپر رائے دینے کا حق دیا گیا ہے۔ تو جب ایسی صورتحال کا ہمیں سامنا ہوگا تو پھر یہ مس پلیسڈ خدشہ تو نہیں ہے کہ پھر کہاں آزاد فیصلے اور کہاں آزاد بینچز کی خواہش۔ بار طور اسی نظام کے اندر رہ کر اپنی جستجو کرنی ہے، اور ہم نے ایک جینوئن استدعا رکھی ہے کہ جناب جو ایگزسٹنگ سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان ہیں وہ فل کورٹ میں بیٹھے، اور میرا تو خیال ہے کہ اس کے اندر جب وہ فل کورٹ اگر بنانے کی طرف آئینی بینچ جاتا ہے، ہماری اس تجویز سے ایگری کرتا ہے، تو اس فل کورٹ میں ایڈ ہاک ججز بھی نہیں بیٹھنے چاہیے۔ تمام اقدامات جو کیے جا رہے ہیں اب تک، اور یہ 11 فروری کو جو اجلاس بلایا بھی گیا ہے،
آپ کے خیال میں یہ فل کورٹ کی جو وہ ایسنس ہے اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے مترادف ہے؟ اب لیٹس سی، ابھی ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ 11 تاریخ کو جو بلایا گیا ہے اس کے اندر کیا فیصلے ہوتے ہیں، ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے۔ اور آپ کو لگتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان، کیونکہ آج یہ فیصلے میں بھی آیا کہ فل کورٹ کی تشکیل کی جو کے لیے فائل چیف جسٹس کے سامنے رکھی جائے اور فل کورٹ تشکیل دینا چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، آپ کے خیال میں وہ یہ انیشیٹو لیں گے؟ ماضی میں تو پریسیڈنٹس یہی رہے ہیں کہ جہاں پر بھی بینچز نے کوئی بھی ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جس کے اندر امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کا سوال پیدا ہوا ہے، تو اس میں فل کورٹ کی جو درخواست ہے وہ پلیس چیف جسٹس صاحب کے سامنے ہی کی گئی ہے، اور اسی تناظر میں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے یحییٰ آفریدی صاحب، یہ انہی کے سامنے جانا چاہیے۔ لیکن اب 3 ہفتوں بعد نوٹس سٹیج کے بعد جب when this case will come up for hearing again، تو آئی ہوپ کہ اس وقت تک ہم ان ایشوز کو، ان آبسٹیکلز کو کراس کر چکے ہوں، جو جج صاحبان کو بھی جو کلیئرٹی آف مائنڈ چاہیے اس وقت تک شاید انہیں بھی آ گئی ہو۔ لیکن آپ کے الفاظ میں اس ٹائم تک تو کورٹ پیکنگ ہو چکی ہوگی، آج جس طرح سے آپ نے یہ کہا کہ کورٹ پیکنگ جو ہو رہی ہے۔ بٹ مصطفیٰ نواز صاحب، جو سب سے بڑا ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ دیکھا جا رہا ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو پروڈکٹ تھا، جو آئینی بینچ تشکیل دیا گیا، وہی اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، اور آپ لوگ نے بھی آج یہ استدعا شروع میں ہی سامنے رکھی کہ یہ جو موجودہ بینچ ہے، آئینی بینچ، وہ یہ کیس نہ سنے۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے بھی بڑا لیکچر دیا۔ آپ کے خیال میں یہ واقعی میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس نہیں بنتا؟ ہم نے جب قانون پڑھا جی، تو سب سے بنیادی جو اصول قانون کے ہمیں پہلے ہفتے میں پڑھائے گئے، وہ کچھ رولز تھے، رولز آف نیچرل جسٹس۔ ان کے اندر لیٹن کا ایک میکسم ہے، نیمو جوڈیکس کازا سوا، کہ یہ بنیادی پرنسپلز ہیں قانون کے، جس کا مطلب ہے کہ a man may not be a judge in his own cause۔ تو جو آئینی بینچ خود پروڈکٹ ہے، کریشن ہے 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی، اگر وہی بیٹھ کے اس کے اوپر فیصلہ کرے گا تو پھر ظاہری بات ہے they'd be judging in their own cause۔ So therefore یہ معاملہ ہر صورت فل کورٹ کے سامنے جانا چاہیے، اور فل کورٹ ہی اس کے اوپر بیٹھ کر فیصلہ کرے گی۔ اور دیکھیں جو ڈویژنز ہیں اور جو اس کے اوپر متضاد آرائے ہیں، وہ اس وقت تک یہ کوسچن آف لا، کوسچن آف کانسٹیٹیوشن سیٹل ہی نہیں ہوگا جب تک اس کے اوپر فل کورٹ نہیں بیٹھتی۔ تو اگر تو یہ بینچ، اب دیکھتے ہیں، میں اس سے پہلے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کیا کرے گا بینچ، لیکن اگر فل کورٹ ہوگی تو وہ زیادہ قابل قبول ہوگا۔ رائٹ، بٹ جو مصطفیٰ ہائی صاحب کورٹس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں جی، لیکن کوکر صاحب، آپ نے جس طرح سے کہا کہ اس وقت ملک کا مسئلہ ہی جو بنا دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آئینی بینچ ہے، سپریم کورٹ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے، ایک آئینی اور ایک غیر آئینی سپریم کورٹ ہے۔ جی اور جس طرح سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ معاملات، اور ایک جو ڈیوائیڈ تھی سپریم کورٹ کے ود ان امنگس دی بردر ججز، وہ تو پہلے سے ایگزسٹ کرتی تھی، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ پرہیپس یہ دراڑ جو ہے وہ اب مزید گہری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے آپ کے خیال میں آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح سے آگے بڑھے گا اور یہ مزید ملک کو جو ہے اس کی ایک قیمت ادا کرنی ہوگی؟ آف کورس، دیکھیں نظام انصاف کے اوپر تو ویسے ہی کسی کو اعتبار نہیں۔ انٹرنیشنل رینکنگز آپ اپنی اٹھا کر دیکھ لیں، اور پھر ہم اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ ہماری سپریم کورٹ کا اور اعلیٰ عدالتوں کا ماشاءاللہ جو ریکارڈ ہے، چاہے وہ سویلین الیکٹڈ پرائم منسٹرز کو پھانسی لگانے کا ہو، انہیں جیلوں میں پھینکنے کا ہو، ڈکٹیٹرز کو آئین کے اندر ترامیم کرنے کا ہو، تو وہ کوئی بہت ایک شاندار ریکارڈ نہیں ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایگزیکٹو کے کنٹرول کے اندر عدلیہ کو دے دیا جائے گا، جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے دیا گیا ہے، تو پھر تو نظام انصاف کی تو بات ہی چھوڑ دیں، پھر تو ملک اینارکی کی طرف جائے گا۔ اس نظام کے اوپر کسی کو اعتبار نہ ہے، اور نہ یہ مزید
مستحکم ہوگی لوگوں کی سوچ کہ یہ نظام انصاف ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے. رائٹ، بٹ کھوکھر صاحب اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی ان کی اپنی منشا کے مطابق کام کرے. جے سی پی ہو جس میں ایگزیکٹو اور پارلیمان جو ہے وہ اکثریت میں نظر آئے، اور پھر ایسے میں پیکا ترمیمی ایکٹ بھی لے کر آیا جائے جہاں پر ملک میں آلریڈی جو مقدس گائے ہیں ان کو مزید معتبر بنانے کے لیے ان کے خلاف ایک آواز نہ اٹھے. وہ آوازیں جو تمام وہ بولتی ہوئی آوازیں ہیں ملک کی، ان کو بند کرنے کے لیے اس قسم کے اقدامات اٹھا کر یہ کیا اٹین کر لیں گے؟ یہ نظام کو ایسے کتنے عرصے تک چلا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو سب سے جو اوریجنل سن جس کو آپ کہیں نا، وہ ہے 8 فروری کے الیکشنز، اور اس کے بعد سے جو کرائسس آف لیجٹمیسی ہے اس کو نہ یہ پارلیمنٹ نہ یہ حکومت کسی بھی طور پر حل کر پائیں گے. اور جو بھی حکومتیں ہمیشہ اس طرح کے فراڈ الیکشنز کے نتیجے میں آتی ہیں، ہمیشہ لیجٹمیسی کے حوالے سے ان کی ایک پوزیشن کمپرومائز رہتی ہے، اور وہ ہمیشہ اس طرح کے قوانین لے کر آتی ہے. تو ان قوانین کی اہمیت تو کوئی نہیں، اور جو قوانین اسپیشلی آپ کے آئین کے بنیادی کلازز کے ساتھ کنفلکٹ کرتے ہو، اب یہ جو پیکا کا قانون لے کر آئے، یہ صرف اور صرف اس ڈسینٹ کو، یہ جو کرائسس آف لیجٹمیسی ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ ہماری اس اخلاقی حیثیت کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھائے کہ ہم کس طرح حکومت میں بیٹھے ہیں، کس طرح بٹھائے گئے ہیں، اور کس طرح حکومت ہم چلا رہے ہیں. لیکن لوگ تو سوال کریں گے. آج کے دور میں آپ کس طرح لوگوں کی زبان بندی کر سکتے ہیں، ان کی سوچ پر پہرے نہیں بٹھا سکتے. تو یہ ایک غیر محفوظ حکومت اس طرح کے اقدامات کرتی ہوتی ہے جس کا کوئی اخلاقی جواز نہ ہو، اور وہ غیر محفوظ حکومت کر رہی ہے، لیکن یہ زیادہ عرصہ چل نہیں پائیں گے. رائٹ، اور کسی بھی ایک جمہوری ملک میں جہاں پر ایک ڈیموکریٹک سسٹم ان پلیس ہو، جہاں پہ لیگل سسٹم فلی فنکشنل نظر آئے، وہاں سے کھوکھر صاحب ایکسپیکٹ یہی کیا جاتا ہے کہ سیاستدانوں پہ، حکمران پہ ایک اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو، ان سے سوال بھی کیا جائے، ان پر ایک چیک بھی رکھا جائے. لیکن وہ تمام بظاہر نظر آ رہے ہیں کہ ان اقدامات کے ذریعے وہ سب کچھ جو راستے ہیں وہ بند کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہ بڑا بلیٹنٹلی کی جا رہی ہے. بٹ تھینک یو سو مچ مصطفیٰ صاحب فار جوائننگ اس. تھینک یو فار یور. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، سینئر سیاستدان، ماہر قانون، اس وقت ہمارے ساتھ ہم سے بات کر رہے تھے، جنہوں نے کہا کہ ایک فل کورٹ میں بھی، اور اس سے پہلے کیونکہ 11 فروری کو اجلاس طلب کیا گیا ہے جے سی پی کا، سو یہ جو بھرتیاں کی جائیں گی، ججز کو انڈکٹ کیا جائے گا، اس سے ایک بیلنس کو ٹلٹ کرنے کی یہ ضرور ایک اٹیمپٹ نظر آ رہی ہے. نیچرلی دیکھا جائے گا کہ ایک انتہائی اہم معاملہ جسے 3 ہفتے تک ملتوی کیا گیا ہے، لیٹس سی 3 ہفتے بعد یہ کس طرح سے معاملات انفولڈ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.